الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ لوگ اس یعنی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کھیتی اور جانوروں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، پھر اپنے باطل خیال کے مطابق کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے معبودوں کو جا سکتا ہے۔ وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم میں وہ رواجات جو مذہب کے نام پر اختیار کیے گئے ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ بے شمار جو کفر کے پہلو ہیں ان میں حصہ شرک کا ہے، اور واحد ذات کا ماننا انسانی دسترس جو عقل کی ہے یا سمجھ کی ہے اس کی مجبوری ہے، چونکہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی فلاں کو تو اس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، تو حتمی طور پر مجبور ہے انسان اس بات کو ماننے کا کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا اور اسے کسی نے نہیں پیدا۔ کوئی ایک ذات ہے جس تک جا کر تمام طرح کے پہلو، تمام طرح کی باتیں جو ہیں وہ رکتی ہیں۔ لیکن جب ماننا اپنی مرضی سے ہو تو پھر اس میں وہ جو شرک کے پہلو ہیں وہ ان کا بے شمار حصہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو وہ رواجات جو کافر و مشرک اختیار کیے ہوئے تھے ان کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور ایک رواج تھا کہ کوئی فصل ہو، کوئی پھل ہو، کوئی جنس ہو، اس کی آمدن کے حصے کیے جاتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے جس کے مصارف میں مہمانوں کی جو خدمت ہے وہ ہے، غریب غرباء کے لیے جو امداد ہے وہ ہے، کہیں کوئی صلح کے حوالے سے کوئی پہلو درکار ایسے ہیں کہ جہاں مصارف یا دولت یا کسی حوالے سے ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا حصہ وہ اپنے بتوں کے لیے الگ کرتے تھے، اور وہ جو بتوں کے پجاری ہیں، بت خانے ہیں، ان کی ضروریات کی جو تکمیل ہے وہ اس حصے سے کی جاتی تھی۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فصل زیادہ ہوتی ہے، اور بعض سال ایسا بھی ہوتا ہے کہ فصلیں کم ہوتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے تو وہ اپنے حصے سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات میں وہ حصے مقرر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں فرمایا جا رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا، حصہ اللہ کا مقرر کر رہے ہیں سے جو اس نے عطا فرمایا ہے، من الحرث، کھیتی سے، جو کچھ زمین میں اگتا ہے اللہ کریم رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ضرورت پوری فرما رہا ہے۔ یہی زمین ہے، اسی زمین سے صدیاں بیت گئی ہیں، ارباں انسان آئے اور چلے گئے، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ایک ہی زمین کا خطہ ہے، اسے اگر ہم اپنی یادداشت میں دیکھتے ہیں تو کتنی ہی فصلیں وہ دے چکا ہے۔ نہ وہ زمین کی حجم جو ہے وہ کم ہوتا ہے، نہ وہ اس کا حجم زائد ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایسا ایک نظام ہے پیداوار کا
کہ وہ مسلسل اپنے وقت کے مطابق چل رہا ہے، اپنے اصول کے مطابق وہ پیداوار دے رہا ہے اور ہر ایک کی ضرورت پوری فرمائی جا رہی ہے۔ اب اس پیداوار میں بھی انسان کے لیے نشانی ہے کہ وہ حق سے آشنائی تک پہنچ سکے، اور یہاں جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ رسم و رواجات اللہ کا حصہ وہ مقرر کر رہے ہیں جنہیں دیا گیا ہے، اور جس نے دیا ہے اور جس نے پیدا فرمایا اس کا حصہ وہ مقرر کر رہے ہیں جنہیں عطا ہوا۔ پھر دوسرا کہ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ شرک ظلم عظیم، قرآن کریم شرک کو فرماتا ہے کہ ظلم عظیم ہے، اور کفر و شرک کی جتنے بھی پہلو اللہ معاف فرمائے، اگر اسی خرابی کے ساتھ کوئی دائرے دنیا سے چلا گیا تو اس نے ایسا اپنا نقصان کر لیا کہ پھر وہ ہمیشہ 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 کے لیے دوزخ کی نظر ہوگا، کوئی بچت ہے نہیں۔ گناہگار کا جانا تکلیف کا سبب ہے لیکن امید ہے بچت۔ کافر و مشرک کا جانا کوئی امید باقی نہیں چھوڑتا۔ اور جس نے پیدا مما ذرا، جو اس کی عطا ہے، جو اس کی دی ہوئی ہے، جو اس کا پیدا کیا ہوا ہے، من الحرث، کھیتی سے، والانعام، اور جانوروں میں سے کچھ حصہ اس کا مقرر کرتے ہیں۔ اور فرمایا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا، ان کا اپنا جو باطل خیال ہے، جو ان کی اپنی سوچ ہے، غلط سوچ ہے، باطل خیال ہے، اس کے مطابق وہ اللہ کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں اور اس کے شریکوں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بہت بڑا فرق، بے شمار ہے ہی، حق اور باطل، دن اور رات کا کوئی امتزاج تو ہوتا نہیں، لیکن جب آپ دار دنیا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے احساسات، ان کی خواہشات، ذرائع، اسباب، ہر پہلو کو باریکی سے دیکھیں تو حق میں عطا ہے، باطل میں سودا ہے۔ حق میں بندگی جو ہے وہ حاضر باش ہونے کے معنوں میں آتی ہے، اور باطل میں اسی سودے کے تحت ایک مقابل کا پہلو آتا ہے۔ یہی بت پرستی کو اگر آپ دیکھ لیں اور اہل مکہ کے حالات جو بیان کیے جاتے ہیں انہیں آپ دیکھ لیں تو اس موقع پر بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کسی نے کس ضرورت کے لیے کون سا بت تراش رکھا ہے، سفر کے لیے کون سا ہے، گرمی، سردی، سختی، بے شمار جو زندگی کے پہلو ہیں ان میں انہوں نے بت تراش رکھے ہیں کہ فلاں بت ہے وہ میری فلاں ضرورت پوری کرے گا، اس لیے یہ چڑھاوا اسے دیا جائے۔ اب یہ جو چڑھاوے کی بات ہے اس کے مقابل جو اپنی ضرورت اور اپنی خواہشات ہیں اس کی تکمیل، ایک سودا بازی ہو رہی ہے۔ تو سودا بازی جو ہوتی ہے اس میں بھی فریقین ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ سودے میں آ کر برابری کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اور دین اسلام، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاک اور صاف ہیں کہ وہ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق، موقع کے مطابق، ضرورت کے مطابق کہیں کسی پہلو میں کوئی تشنگی نہیں چھوڑتا، ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اور یہاں جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ذات اس کا حصہ رکھ رہے ہیں جس نے عطا کیا، جس کی حکم سے چیز پیدا ہوئی، اسی کے لیے کہ کھیتی اور جانوروں میں سے اس کے لیے حصہ مقرر کر رہے ہیں اپنے باطل خیال کے مطابق، اور اپنے جو شریک ہیں ان کے لیے۔ اب عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مبارک دیکھیں تو جب آپ نے کلہاڑے سے بتوں کو کاٹ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور معاملہ جب بحث پر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی سے پوچھ لو، سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہوگا، اسی کو کوئی غصہ آیا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، اسی نے سب کو مارا۔ عوام مان رہے ہیں کہ یہ تو بے جان ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے جب فرمایا جو اپنی حرکات و ساکنات کے معاملے میں بھی پابند ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، ماجرا بتا نہیں سکتا، ہوا کیا، تو اس سے تم نے جو حاجات روا رکھی ہوئی ہیں ان کی تکمیل کیسے ہو؟
تو اسی طرح یہاں جب بتوں کا معاملہ آتا ہے کہ وہ جنہیں یہ خود تراش رہے، جن کا وجود خود محتاج ہے تراش کیے جانے کا، جو تراش کر کے وجود دے رہا ہے وہ اسے معبود مان رہا ہے۔ حق جو ہے اس میں اعتدال بھی ہوتا ہے اور بات سمجھ بھی آتی ہے، اور جتنا حق سے باہر چلا جائے اس میں اعتدال نہیں رہتا، اس میں مساوات نہیں رہتی، اور باتیں لایعنی ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ایک اختراع ہوتی ہے، افتراء ہوتی ہے، اس میں کوئی اعتدال نہیں رہتا۔ پھر فرمایا فَمَا قَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا جو ان کے شریکوں یعنی ان کے معبودوں کا حصہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں جا سکتا۔ وَمَا قَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، لیکن جو اللہ کا حصہ ہے وہ تو ان کو معبودوں کو جا سکتا ہے۔ یعنی جب یہ تقسیم کرتی ہیں پھر اس میں وہ کرتے یہ تھے کہ جب فصل کم ہو یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو جو حصہ بتوں کا ہے اس میں سے لے کر اللہ کا جو حصہ ہے، یعنی جو اللہ کے نام پر رکھا گیا ہے، وہاں وہ حصہ نہیں لاتے تھے، لیکن فصل کی کمی کی صورت میں جو اللہ کے نام پر حصہ رکھا ہوا ہے اسے بتوں کے لیے لے جاتے تھے، ان کے پجاریوں کو دیتے تھے، بت خانے کی ضروریات کو پوری کرتے تھے۔ یعنی پہلے تو وہ تقسیم جو کر رہے ہیں ان کے اپنے باطل خیالات ہیں، پھر اس میں بھی انہیں جو حصہ محبوب ہے وہ پھر بت پرستی کا ہے۔ اور فرمایا ساء ما یحکمون، وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے معزز سامعین کرام اس میں محرک نیت ہوتی ہے، پھر اس کی تکمیل کے پہلو اور ذرائع ہوتے ہیں، پھر ایک حصہ نتائج کا آتا ہے۔ دنیا میں ابتدا معاملے کی جو شروعات ہیں اس سے لے کر اختتام تک، پھر اختتام میں نتائج، اسے بھی منفعت کے پہلو میں دیکھا جاتا ہے کہ میری ضروریات یا میری خواہش کہاں تک پوری ہوئی۔ یہاں جب ہم ان کے اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر ہی ظلم اور زیادتی ہے کہ جس کی عطا ہے اس کے حصے کیے جا رہے ہیں، پھر اس کی حیثیت ثانوی رکھی جا رہی ہے، اور پھر اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اب اللہ کا حصہ رکھنا، اپنے جو اس کے شریک رکھیں بت، ان کا حصہ رکھنا، پھر اس کی تقسیم میں خواہشات کا دخل ہونا، تو بنیادی طور پر جو بات اس سارے عمل سے سمجھ آتی ہے کہ حق کو چھوڑ دیا جائے تو پھر جو خواہشات نفسانی ہیں پھر انسان اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اور پھر وہ کہیں بس نہیں کرتا، نہ کہیں قابل چھوڑتا ہے کسی شے کے اور نہ کہیں اس کی بس ہوتی ہے، وہ مزید خرابی کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہاں جب ہم اس پہلو سے لیتے ہیں کہ یہ تو تب کا فرمان ہے، اس کی شان نزول وہاں کے واقعات ہیں، وہاں کے کافر و مشرک کی حرکات و سکنات ہیں، اور جو معاملات پیش آ رہے ہیں اس کے جواب ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ شان نزول کسی واقعے کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ایسا حق ہے، لیکن آیات اور حکم جو ہے وہ مستقل حیثیت رکھتا ہے، چونکہ دین اسلام صرف اس موقع کے لیے نہیں ہے شان نزول، اس حق کا نزول روز معاشر تک ہر ایک کے لیے جو حق و باطل کی پہچان ہے اس کی ضرورت ہے اور صراط مستقیم ہے۔ تو اس کا حکم جو ہے اس کا اطلاق اس طرح کے معنی و مفاہیم میں روز قیامت تک ہوتا چلا جائے گا، بھلے شان نزول کوئی ایک واقعہ ہو، لیکن جو حکم اللہ کریم نے عطا فرمایا اس کا اطلاق پھر اس طرح کے حالات میں قیامت تک اس دائرہ دنیا میں وہ اصول و ضوابط چلتے آئیں۔ اور جب ہم یہاں اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ کا حصہ اور اپنی مرضی سے شریک مقرر کیے ہوئے ان کا حصہ، پھر ان کے مصارف میں اپنی خواہشات کی مزید جو پیروی سارے کو دیکھتے ہیں، تو یہاں سے آج ہمیں کیا سمجھ ہے؟ وگرنہ تو ایک بات ہوگی
کہ اس زمانے میں جو بت پرست تھے وہ اس طرح اپنی آمدن کو تقسیم کرتے تھے. ان کے مصارف ایسے تھے کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ مہمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ غریبوں کو دینے کے لیے استعمال کرتے تھے، صلح رحمی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور بت پرستی کے لیے جو وہ حصہ رکھتے تھے اس کے لیے بتوں کے لیے جو رکھتے تھے وہ ان کے مجاوروں کے لیے رکھتے تھے، بت خانے کے لیے رکھتے تھے. تو اسی بت خانے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رکھتے تھے. پھر پورا نہ ہو تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے تو وہاں سے وہ حصہ لے کر بت خانے میں دے دیا کرتے تھے. اور فرمایا گیا کہ یہ ما یحکمون، برا کرتے تھے، ان کا یہ عمل درست نہیں ہے. تو بات کیا کی ہم نے؟ اس وقت کی اس وقت کے حالات پر حکم کی. پھر ہم آگے بڑھ گئے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے. جب ہم اس پہلو کو دیکھیں گے تو